مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ گارڈین آف فیئر کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور آج ہم سیکھیں گے پاسٹر شراف صاحب کے ساتھ مل کر یوحنا کی انجیل کے مطابق جو اس میں 7 دعوے کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک دعوے کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور کیسے ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 12ویں آیت۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ خداوند کے کلام تے پڑھے جانے پر برکت ہو، آمین۔ یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا جو غور طلب حوالہ ہے وہ یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں سے ہے، اور یوحنا کا انجیلی بیان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو زندگی کا ماخذ بیان کرتا ہے، زندگی دینے والا ثابت کرتا ہے۔ جیسے یوحنا اپنی انجیل کے آخر میں، یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں کہتا ہے، یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ وہ اسے زندگی دینے والا ثابت کرتا ہے۔ اور یوحنا اپنی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے 7 دعووں کو بیان کرتا ہے اور 7 معجزات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے انجیل کے آخر میں کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور یوحنا اپنی انجیل کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ وہ اسے زندگی کا ماخذ ثابت کرتا ہے، اور نہ صرف زندگی کا ماخذ ثابت کرتا ہے، وہ اس چیز کو بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف زندگی دینے والا ہے بلکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو خدائے ثالوث کا دوسرا کانوم ہے، وہ تخلیق میں شامل تھا، اور وہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ خدا اپنے آپ کو 2 طرح سے ظاہر کرتا ہے، ایک قدرت سے، جو کچھ اس نے تخلیق کیا اس کی قدرت، اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسرا خدا کا کلام سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تخلیق خدا نے جو ہے وہ کی ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور خدا نے جو کائنات تخلیق کی وہ انتہائی وسعت رکھتی ہے۔ اور خدا کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3، 4 اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اسے تاریکی سے الگ کیا، کیونکہ روشنی اور تاریکی دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ روشنی زندگی کو ظاہر کرتی ہے، اور تاریکی گناہ کو ظاہر کرتی ہے، موت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہم اس دنیا میں جہاں زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں ہم روشنی کس سے حاصل کرتے ہیں؟ یہاں ہم روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں، اور سورج ہمیں حرارت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں زبور 19واں اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گردش
اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں ہے. یعنی اس کی حرارت ہر ایک چیز کو فراہم ہوتی ہے اور وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت جو ہے وہ کائنات کے کناروں تک ہوتی ہے. اور یہی بات جب ہم جو ہے سائنس کی روح سے پرکھیں اسے تو خدا کے کلام کی تصدیق ہوتی ہے, خدا کے کلام کی صداقت کی تصدیق ہوتی ہے. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ جو سورج ہمیں روشنی دیتا ہے وہ زمین سے 8,64,000 میل دور ہے, اور جو حرارت یا روشنی وہ ہم تک پہنچاتا ہے وہ 2,97,99,540 فیرن ہائٹ ہے جو وہ پروڈیوس کرتا ہے, جو ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس دنیا میں زندگی رکھتے ہیں. اور یہ جو کائنات ہے اس میں سورج کی گردش کا خدا کے کلام میں ذکر ہے کہ وہ گشت کرتا ہے اور کناروں تک اس کا گشت ہوتا ہے. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ 5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتا ہے, اور خدا کی بنائی ہوئی تخلیق اتنی بڑی ہے کائنات کہ 5 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی سورج اپنا چکر جو ہے وہ 230 ملین سالوں میں مکمل کرتا ہے. اور یہ نظام خدا کی کاراگری کو, خدا کی قدرت کو بیان کرتا ہے, اور اس سے جو روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں زندگی قائم کرتی ہے. اور سورج اس گردش میں کائنات کی ہر ایک چیز کو روشنی فراہم کرتا ہے, اور نہ صرف انسانوں کے لیے ضروری ہے بلکہ نباتات کے لیے بھی یہ روشنی اور حرارت زندگی کا باعث ہے. اور اس روشنی جسے توانائی بھی کہا جاتا ہے, اس کے اپنے چلنے کی جو سپیڈ ہے, جو وقت ہے, جو اس کا ایک دورانیہ ہے, سائنسدانوں کے مطابق وہ 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے روشنی. اور جب وہ آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہے تو ہم دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم دنیا کے رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے تلاوت کردہ حوالہ میں کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. جب اس کی روشنی ہمارے باطن سے ٹکراتی ہے تو ہمارے باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم خدا کے احکام کو دیکھ پاتے ہیں, اسے پہچان سکتے ہیں, اور ہم سچائی اور تاریکی میں فرق کرتے ہیں. ہم خدا کی مرضی کو جانتے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. 2 چیزوں کو خداوند یسوع مسیح نے ثابت کیا. ایک کہ یہ کہ وہ خدا ہے کیونکہ میں ہوں عہد عتیق میں خدا نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا, اور نور قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو مسیح ہوگا خدا اس سے نور کے لیے بلائے گا, اور وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ وہ مسیح ہے جس کا وعدہ قوم بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا. اور یسایہ کی کتاب اس کے 43ویں باب میں, 49ویں باب میں, 50ویں باب میں اور 53ویں باب میں یہ وعدہ کیا گیا تھا. تو خداوند یسوع مسیح وہاں کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں. خداوند یسوع مسیح کوئی بھی بات جو انہوں نے کی اس کو ایک خاص وقت پر, ایک خاص موقع پر بیان کی. ان کی کہی گئی ہر ایک بات کا ایک پس منظر ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے جو بھی دعویٰ کیا یا بیان کیا
اس کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ ایک خاص مقررہ وقت پر کی گئی، کیونکہ یہودیوں کی جتنی عیدیں تھیں، جتنی سیلیبریشن تھی، ان کا براہ راست تعلق خداوند یسوع مسیح سے تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں بھی وہ وقت کے مطابق جو وہ کر رہے تھے اس کے مطابق کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ علماء کے مطابق یہ خاص وقت تھا جب خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ یہ باتیں اس نے بیت المال میں کہیں۔ بیت المال ہیکل میں وہ جگہ تھی جہاں ہدیہ ڈالنے کے لیے صندوق رکھے گئے تھے 13، اور مختلف چیزوں کے لیے یہودی عیدوں کے دوران مختلف ہدیہ جو تھے وہ ڈالتے تھے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں خداوند یسوع مسیح نے 2 دمڑی ڈالنے والی عورت کی تعریف کی تھی، اور اس کے ساتھ عورتوں کا برآمدہ تھا، اور علماء کے مطابق عورتوں کے برآمدے میں اس وقت اس کے چھت کے قریب 4 سٹینڈ تھے۔ ان 4 سٹینڈ میں 4 لیمپ تھے جن میں تیل ڈالتے تھے، اور اس میں آگ جلانے کے لیے، لائٹ جلانے کے لیے وہ کاہنوں کے پرانے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ کوئی عام کپڑا جو تھا وہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ کاہنوں کے جو استعمال شدہ کپڑے ہوتے تھے جو وہ پاک رسومات کو ادا کرنے کے لیے پہنتے تھے، ان میں سے لیتے اور پھر ان 16 چراغ دانوں میں انہیں رکھتے، اور اس سے جو ہے وہ ان لیمپس کو، ان چراغ دانوں کو روشن کیا جاتا تھا، اور اس سے یروشلم کی پہاڑی کیونکہ اونچی تھی، اس سے یروشلم کے ارد گرد جو ہے وہ روشنی ہوتی تھی، اور ہیکل ایک ڈائمنڈ کی طرح چمکتی تھی، اور اس سے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ روشن ہوتا تھا۔ اور خیال کیا جاتا ہے صبح کے وقت جب وہ سیڑھی لگا کر وہ تیل بدل رہے تھے اور نیا کپڑا جلانے کے لیے رکھ رہے تھے، تو تب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ وہ حقیقی روشنی ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس رسمی روشنی سے اپنے آپ کا موازنہ کیا، اور یہودی یہ جانتے تھے کہ وہ خدا ہونے کا اور مسیح ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ زبور 27واں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند میری روشنی ہے اور میری نجات ہے۔ پہلا یوحنا اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی روشنی ہے جو ہمارے باطن کو منور کرتی ہے، وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ وہ روشنی ہے جو ہمارے راستوں کو درست کرتی ہے، ہماری راہوں کو صحیح کرتی ہے اور ہمیں صحیح منزل تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سب جانتے ہیں، لوگ اکثر کہیں گے یہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نور ہے، لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، ہم اس کا جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، واپس آسمان پر چلا گیا، لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود ہم حقیقی طور پر خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کی تمجید اس کے لائق، اس کے مرتبے کے مطابق نہیں کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں رومیو کے خط اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی،
اور باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، جو خدا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ خدا کی لائق تمجید اور شکر گزاری نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اندھیرا سے مراد ہے وہ گناہ میں جکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو خدا کے پاک کلام میں وائس کی کتاب اس کے 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، احمق اندھیرے میں چلتا ہے۔ کون چلتا ہے؟ احمق چلتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ احمق گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، چلتا ہے، گزارتا ہے۔ پھر امثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہے، شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، یعنی جو شرارت کرنے والے ہیں، جو شریر ہیں، ان کے رستے تاریکی کی مانند ہے، یعنی گناہ کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگ نہیں بننا ہے جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بننا ہے جن کے بارے میں تلاوت کردہ حوالہ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، نور کی جو پیروی کرے گا وہ پھر اندھیرے میں نہیں چلے گا، وہ پھر گناہ میں زندگی نہیں بسر کرے گا۔ لیکن اگر ہم مسیح کو جانتے ہوئے، پوچھتے ہوئے پھر گناہ کرتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی آخری آیات کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، جو بدی کرتا ہے اپنے آپ کو نور کا دشمن بناتا ہے۔ جو بدی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کس کا دشمن بناتا ہے؟ نور کا۔ اور نور کون ہے؟ مسیح یسوع۔ جب ہم بدی کی راہ پر چلتے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ کی راہ میں چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نور کا دشمن بناتے ہیں، اور نور ہے ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ نور میں اس کے احکام کو ماننا ہے تاکہ ہم روشنی میں زندگی بسر کریں اور خداوند یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد ٹھہرے۔ اگر ہم پہلا یوحنا اس کے پہلے باب 6ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، کس کے ساتھ؟ مسیح یسوع کے ساتھ، اور پھر اندھیرے میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام پر نہیں چلتے ہیں، پھر گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، جب ہم نور پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم نور کی پیروی بھی کریں۔ اور نور کی پیروی کیسے کریں گے؟ اس کے احکام پر عمل کر کے۔ اور جب ہم نور کے احکام پر عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، تو پھر نہ صرف خود منور ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی روشن کرنے میں ان کی مدد کریں گے، تاکہ وہ بھی مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ بطور شاگرد ہم خداوند یسوع مسیح کے احکام پر چلیں تاکہ اس کے کیے گئے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ شکریہ۔